اللہ تعالیٰ کو اپنے کون سے اسم کا ذکر پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا اسم ہے جس سے انسان کو اللہ کی معرفت اور اللہ کا وصال حاصل ہوتا ہے؟ سامعین کرام، یہ وہ دو اہم سوال ہیں کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے رہے ہیں، مگر جنہوں نے ان سوالوں کو سنجیدہ لیا، ان پر غور و فکر کیا اور جان لیا کہ یہ اسم اللہ کا پسندیدہ ہے اور معرفت و وصال کا ذریعہ ہے، تو انہوں نے اللہ کو پا لیا اور وہ اولیاء و فقراء بن گئے، اور جنہوں نے غور و فکر نہ کیا تو وہ دونوں جہاں سے ہار گئے۔ سو ہم آج کی اس ویڈیو میں اولیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے اس اسم کا راز معلوم کریں گے جو ذات حق کا پسندیدہ اسم ہے اور قرب و معرفت کا ذریعہ ہے۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ازل سے لے کر ابد تک اللہ تعالیٰ کی عبادت و معرفت کا جذبہ یہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے کچھ خوش بخت انسانوں نے اپنے خالق و حقیقی مالک کے ذکر اور عبادت سے اس کی معرفت، اس کا قرب اور پہچان حاصل کر لی، اور کچھ لوگ اس راہ کے مسافر ہیں اور ذکر اذکار سے اس ذات کو پانے اور اس کی معرفت حاصل کرنے میں کوشاں ہیں۔ سامعین کرام، ویسے تو انسان اللہ تعالیٰ کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایان و شان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ہر قوم و مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے مانا اور پکارا ہے، اور مانتے ہیں اور پکارتے رہیں گے۔ غرض جو جس نام سے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اگر تحقیق کے بعد ثابت ہو جائے کہ وہ نام اللہ تعالیٰ کی الوہیت و عظمت اور ذات و صفات کے خلاف نہیں، تو فقیری نقطہ نظر سے اس نام کی برکت اور اسم کی تاثیر انسان پر ضرور پڑتی ہے۔ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو طالب اللہ تعالیٰ کا جس اسم کا ذکر کرتا ہے تو اسی اسم کی تجلیات اور تاثیرات میں انسان رنگا جاتا ہے، اس پر وہ رنگ چڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک اسم کی تاثیر میں فرق ہے۔ ہر ایک اسم کی تاثیر الگ معنی رکھتی ہے، ایک الگ درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کے پکاریں یا رحمان کہہ کے پکاریں، جس نام سے بھی پکارو آپ پکار سکتے ہیں، یہ ایک ہی بات ہے۔ اس کے بہت سے بہترین نام ہیں اور تمام بہترین نام اسی کے ہیں، لیکن اب غور طلب بات یہ ہے کہ طالب حق کو یہ سوچنا چاہیے اور یہ علم بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کون سے ہیں، ان کے کیا مطالب ہیں، ان کے کیا اسرار و رموز ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور کس اسم کو شریعت میں ورد بنائیں اور کس کو طریقت میں ورد بنائیں، صفاتی اسماء کیا ہیں اور ان کے فوائد کیا ہیں، اور ذاتی اسم کیا ہیں اور اس کا کیا راز ہے۔ دیکھیے، مقام شریعت میں تو اللہ تعالیٰ کا آپ جس اسم کا بھی ذکر کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے جس نام سے پکارو آپ پکار سکتے ہیں، سب اسی کے نام ہیں، مگر راہ طریقت میں کچھ خاص راز اور اسم ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے دیکھیے اسم یا رحمان، اسم یا رحیم بھی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کا ورد کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت نازل ہوتی ہے، کیونکہ حقیقت میں انسان اللہ سے یا رحیم کے توسط اور ذریعہ سے رحمت اور رحم مانگ رہا ہے، جبکہ ذات نہیں، فقط صفات تک کی رسائی پر وہ محیط ہو رہا ہے۔ اسی طرح کچھ سلاسل طریقت میں شیوخ اور پیر اور اہل شریعت حضرات اپنے مریدوں کو یا کریم کا ورد بتاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بھی اللہ کا صفاتی اسم ہے، ذاتی اسم نہیں۔ بے شک اس اسم میں بہت سے کمالات ہیں، اور اس اسم سے طالب اللہ سے کریمی طلب کر رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو وہ کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ سے کریمی مانگ رہا ہے، کرم مانگ رہا ہے، لیکن
وہ اللہ سے اللہ نہیں مانگ رہا، اللہ سے طلب نہیں کر رہا، صرف اللہ سے کرم اور کریمی مانگ رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اللہ کے تمام اسم یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ سب صفاتی اسم ہیں، جبکہ ایک اسم ذات اللہ کا ذاتی اسم ہے۔ خواتین و حضرات، نام پہچان کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ہو بہو ملتی جلتی شبات رکھنے والے جڑواں بچے بھی ہوں تو بھی نام ایک نہیں، مختلف دو نام ہی رکھے جاتے ہیں تاکہ دونوں کو ان کی جداگانہ شناخت کے ساتھ پکارا جائے۔ دونوں کی جدا جدا پہچان قائم رکھنے کے لیے ہی مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ تو آپ کا نام آپ کی پہچان کے لیے ہے، میرا نام میری پہچان کے لیے ہے۔ بالفرض زاہد ایک فرد کا نام ہے تو یہ اس کا ذاتی نام ہے، اس کی ذاتی پہچان کے لیے ہے۔ اب اگر وہی زاہد سماجی زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات میں اپنا مقام پیدا کر لے، کتنے ہی وہ علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کر لے، ان تمام شعبہ زندگی سے منسلک اور ان تمام علوم و فنون پر دسترست اور کسی بھی ہنر پر عبور رکھنے کی وجہ سے اسی زاہد کی ایک نہیں کئی پہچانیں اور صفاتیں سامنے آئیں گی، مگر وہ سب کی سب صفاتی پہچانیں ہوں گی، ذاتی نہیں۔ جیسے کوئی میڈیکل کورس کرتا ہے تو اس کے ساتھ صفاتی اسم ڈاکٹر لگ جاتا ہے، مثلاً اب وہ بن گیا ڈاکٹر زاہد۔ اب غور کریں کہ ذات اور ذاتی اسم اپنی جگہ تنہا وہی زاہد ہی رہے گا۔ اب ہمارے سب کے خالق، مالک، رازق کا ذاتی نام اللہ ہے۔ خالق ہونا، رازق ہونا یہ اس کی صفات ہیں، مگر بطور اشرف المخلوقات انسان کو اس نے اپنی ذاتی پہچان کے لیے، کس پہچان کے لیے؟ ذاتی لفظ ذات کو سمجھیں، اسی ذاتی پہچان کے لیے اس ذات نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ بقیہ تمام جاندار مخلوقات اس کی صفات کی بدولت اس کی تسبیح میں ہر وقت مصروف کار ہیں، مگر اشرف الخالق انسان پر تسبیح بعد میں اور تصور و ذکر اسم ذات پہلے فرض کیا گیا ہے۔ تسبیح اور باقی تمام صفاتی اسم اس کی معرفت اور پہچان کے حصول کے شکرانے کے طور پر اس وقت فرض کی جاتی ہے جب لگ بھگ نصف لاکھ کا لشکر فتح مکہ کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس وقت حکم ہوتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، پس اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کیجیے اور استغفار کیجیے۔ جس جگہ پر یہ حکم دیا گیا اس وقت یہ لشکر فاتح اور غالب حیثیت میں تھا، مگر اسی شہر میں اسی لشکر میں موجود اکثر ایسے افراد بھی تھے جو کچھ عرصہ پہلے مغلوب اور مظلوم تھے، مگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں، وہ آپ کے ہمہ وقت دیدار میں، تصور و ذکر اسم ذات اور آپ کے چہرہ انوار کے انوار و تجلیات کے مشاہدات میں مستغرق رہتے تھے۔ وہ اسم ذات میں وہاں گم تھے۔ اسی اسم ذات کے ذکر اور تصور کی طاقت سے رب العزت نے انہیں آج فاتح بنا کر اسی شہر میں بھیجا، ان کو اپنی پہچان عطا کر دی، مگر معرفت ذات حق کے شکر گزار تسبیحات میں مصروف کار ان عارفاں و عاشقان مولا کی گردنیں آئز اور انکساری کی کیفیت میں اونٹوں کے کوہانوں کو چھو رہی تھی۔ تبھی تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پہلے خود کو نشے درویشی میں مست و سرشار کر لو، تاج و تخت اس کے بعد ہے اور تمہارا ہی ہے۔ کل من علیہ فان، ہر ایک شے کو فنا ہے، وَيَبْقَ وَجْهُ رَبَّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن عظمت والے تیرے رب کے چہرے نے باقی رہنا ہے۔ سامعین کرام، انسانی نفس جب فنا کی لذت چکھ لے میرے محترم بھائی تو ہی اسے اس حی و قیوم ذات کا دائمی بقا سے مالا مال وصال میسر آتا ہے۔ جبھی تو فرمایا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لی۔ یعنی جس نے اپنے آپ کو فنا کی حالت میں پہچانا، بے شک اس نے اپنے رب کو بقا کی حالت میں پہچانا، مگر پھر بات وہی ہے کہ پہچان کے لیے اس کے ذاتی نام کا ذکر اور تصور فرض اول ہے۔
سامعین کرام، اسم الذات وہ اسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام دیگر صفاتی نام بھی جمع کیے گئے ہیں۔ دیگر صفاتی ناموں کی جو تاثیر ہے وہ بھی آپ کو ملے گی جب آپ اللہ کا ذاتی نام کا ورد کریں گے۔ جس طرح حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تینو پاک کرے سی باہو جے ذاتی اسم کمامے ہو، یہی وہ اسم ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمام عمر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن پاک اور دیگر تمام عبادت میں مصروف رہے، مگر اسم الذات اور اسم محمد سے اگر وہ بے خبر ہے اور ان اسماء مبارک کا وہ ذکر نہیں کرتا تو اس کی زندگی بھر کی عبادت ضائع اور برباد ہے اور اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ پہچان اور معرفت سے اندھا ہے۔ خواتین و حضرات، جو امت مسلمہ کے فقیر کامل ہیں وہ روحانیت اور فقر میں آنے والے لوگوں کو یہی درس دیتے ہیں کہ سب سے پہلے معرفت اور پہچان کے لیے اللہ کے ذاتی اسم الذات اللہ ہو اور ہو کو پکڑیں، تب جا کر آپ کو اللہ کی پہچان اور وصال نصیب ہوگا۔ مگر یاد رہے کہ اسم الذات کا ذکر حاصل کرنے کے لیے مرشد کامل اکمل جامعہ نور الہدیٰ سے رجوع کرنا پڑتا ہے، تب جا کر طالب کو اسم الذات کی تاثیر حاصل ہوتی ہے۔